نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذ انتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والرب اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم۔ جب تم قریب والی جانب تھے اور وہ کافر دور والی جانب تھے اور قافلہ تم سے نیچے والی طرف تھا، اور اگر تم آپس میں کوئی وعدہ کرتے تو ضرور مدت کے بارے میں تمہارا اختلاف ہو جاتا، لیکن کیونکہ اللہ نے اس کام کو پورا کرنا تھا جسے ہو کر ہی رہنا تھا، تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ واضح دلیل سے ہلاک ہو، اور جو زندہ رہے وہ بھی واضح دلیل سے زندہ رہے، اور بے شک اللہ ضرور سننے والا جاننے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا لشکر بدر کی اس جانب تھا کہ جو مدینہ طیبہ سے قریب تھا، اور کافروں کا لشکر وادی بدر کی دوسری جانب تھا کہ جو مدینے سے دور تھا، جبکہ ابو سفیان وغیرہ کا تجارتی قافلہ جو تھا وہ وادی بدر کے نچلی جانب یعنی 3 میل کے فاصلے پر ساحل سمندر کی طرف تھا۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو پہلے سے وقت مقرر کیے بغیر کفار کے مقابلے میں لا کھڑا کیا۔ اس کی حکمت اس آیت میں یہ بتائی گئی۔ اس کی حکمت یہ تھی کہ اگر مسلمان اور کافر جنگ کا کوئی وقت متعین کر لیتے تو پھر مسلمان اپنی قلیل تعداد اور بے سر و سامانی اور کفار کی کثیر تعداد اور ان کے سامان کثرت کو دیکھتے تو ہیبت اور خوف کی وجہ سے مسلمان ہمت ہار بیٹھتے اور میدان جنگ سے کترا کر نکل جاتے، لیکن فرمایا کہ مدت مقرر کیے بغیر لڑائی اس لیے ہو گئی کیونکہ اللہ رب العالمین نے اسلام اور مسلمانوں کی مدد اور دشمنان دین کی ہلاکت کا پورا کام کرنا تھا، اور اس لیے اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو وقت مقرر کیے بغیر ہی جمع کر دیا، اور یوں فرمایا کہ بدر کی فتح میرے محبوب کی نبوت کی سچائی اس بدر کی فتح سے ظاہر ہو گئی، اور اسلام کی صداقت پر ایک مضبوط دلیل قائم ہو گئی۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے آخر میں اسی آیت کے ضمن میں فرمایا کہ اب اگر کوئی کفر اختیار کر کے وہ ہلاکت میں پڑتا ہے تو دلیل قائم ہونے اور حجت پوری ہو جانے کے بعد ہلاکت میں پڑے گا، اور جو اسلام قبول کر کے زندگی حاصل کرے گا تو فرمایا کہ وہ دلیل قائم ہونے کے بعد ہی کرے گا۔ تو بدر کا میدان جو سجایا تو اس کی مختلف پاروں میں آپ نے دیکھا کہ کس انداز سے اللہ رب العالمین نے اس کی حکمت بیان کی کہ میں نے اس بدر کے میدان کو کیوں سجایا، کہ اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ میں نے کوئی وقت مقرر نہیں کروایا، اگر وقت مقرر ہو جاتا تو پھر کیا نقصان ہوتا، وہ ابھی آپ نے سماعت کیا۔ آگے اللہ رب العالمین نے مزید فرمایا اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا ولو اراکہم کثیرا لفشلتم ولتنازعتم فی الامر ولکن اللہ سلم انہ علیم بذات الصدور۔ اے حبیب یاد کرو جب اللہ نے یہ کافر تمہاری خواب میں تمہیں تھوڑے کر کے دکھائے، اور اگر وہ ان کو زیادہ کر کے تمہیں دکھاتا تو اے مسلمانوں تم ضرور بزدل ہو جاتے اور تم ضرور معاملے میں اختلاف کرتے، لیکن اللہ نے سلامت رکھا، بے شک وہ دلوں کی باتیں جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی بدر کے میدان کو سجنے سے پہلے اپنے محبوب کو ایک خواب دکھایا، اور اس خواب میں ان کافروں کی تعداد مختصر یعنی تھوڑی سی دکھائی گئی، اور فرمایا کہ آپ نے اپنا یہ خواب محبوب صحابہ کرام سے بیان کیا کہ اللہ نے مجھے یہ خواب میں دکھایا ہے، تو فرمایا ان کی ہمتیں بڑھی اور وہ اپنے ضعف اور کمزوری کا اندیشہ ان کو نہ رہا، اور انہیں دشمن پر جرأت پیدا ہوئی اور مسلمان صحابہ کے دل مضبوط ہوئے۔ انبیاء کرام کا خواب
حق ہوتا ہے کہ آپ کو کافر تھوڑے دکھائے گئے۔ اب اس میں یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، سامنے سے بدر کے میدان میں کافر 1000 کی تعداد میں آئے تھے، تو اللہ کے محبوب کو تھوڑے کیوں دکھایا گئے؟ تو مفسرین نے اس میں ایک نقطہ نکالا اور بڑا زبردست بتایا۔ وہ نقطہ یہ بتایا کہ آپ کو کفار تھوڑے دکھائے گئے، اور ایسے کفار جو دنیا سے بے ایمان جائیں گے اور کفر پر ہی ان کا خاتمہ ہو، وہ تھوڑے ہی تھے، کیونکہ انہی لشکر میں جو مقابلے میں جو لوگ آئے تھے ان میں سے وہ کثیر وہ لوگ بھی تھے کہ جنہیں بعد میں اپنی زندگی میں ایمان نصیب ہوا، اور وہ جو تھوڑے دکھائے گئے تھے وہ تھوڑے ہی، یعنی بدر کے میدان میں جو 70 مارے گئے تھے تو وہ 70 ہی وہ کافر تھوڑے دکھائے گئے۔ اور فرمایا خواب میں قلت کی تعبیر جو علماء نے نکالی، وہ فرمایا وہ کمزوری سے ہے، چنانچہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو غالب فرما کر کفر کا وہ ضعف وہ مسلمانوں پر ظاہر فرما دیا کہ تم ان کی کثرت کو نہ دیکھو، ان کے ساز و سامان کو نہ دیکھنا، دیکھو یہ کتنے کمزور ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ اے مسلمانوں یاد کرو جب لڑتے وقت اللہ تمہیں وہ کافر تمہاری نگاہوں میں تھوڑا کر کے دکھا رہا تھا اور تمہیں ان کی نگاہوں میں تھوڑا کر دیا تاکہ اللہ اس کام کو پورا کر دے جسے ہو کر ہی رہنا ہے، اور اللہ ہی کی طرف تمام کاموں کا رجوع ہے۔ اگر آپ اس کے ترجمے میں غور کریں تو آپ کو بہت سی باتیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ بدر کے میدان میں جہاں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں پر کئی طرح کے انعامات دکھائے اور فرمائے، ان میں سے ایک انعام یہ بھی ہوا کہ جب مسلمانوں کی لڑائی شروع ہوئی کافروں سے تو صحابہ کو وہ کافر بہت تھوڑے کر کے دکھائے گئے۔ اب حضرت عبداللہ بن مسعود کیا فرماتے ہیں سنیں کہ کتنے تھوڑے کر دیے، سامنے 1000 کا لشکر ہے لیکن اللہ رب العالمین نے کیسا تھوڑا کر دیا، یعنی ان کو معمولی کر دیا۔ یہ میرے رب کی شان ہے کہ وہ میدان جنگ میں اپنی شانیں کیسے دکھاتا ہے۔ دیکھو تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ کافر ہماری نگاہوں میں اتنے کم لگے کہ میں نے اپنے ایک برابر والے شخص سے کہا کہ تمہارے گمان میں ایسا لگتا ہے کہ یہ کافر 70 ہوں گے، یعنی کہاں 1000 کی تعداد، کہاں ان کو 70 نظر آ رہے ہیں، اور فرمایا اس نے کہا کہ میرے خیال میں زیادہ سے زیادہ 100 ہوں گے، یعنی اللہ نے ہر 10 کے بدلے میں 1 کر دیا، یعنی 100، یعنی وہ ٹوٹل 1000 کی تعداد ان کو گویا کہ وہ 100 نظر آ رہے ہیں، وہ 10 بندے 1 نظر آ رہا ہے یا 70 نظر آ رہے ہیں۔ تو اللہ اکبر۔ اور پھر یہ تو صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہوا، اب مسلمان صحابہ تھے 319، 313 بھی، 310 بھی، یعنی 300 سے تھوڑے زیادہ تھے۔ اب ان کو کتنے نظر آئے تو یہ بھی سن لیجئے، یہ اسی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کافروں کی نظروں میں مسلمانوں کو بہت تھوڑا کر کے دکھایا۔ اب کتنا تھوڑا کر کے دکھایا کہ ابو جہل نے کیا سمجھا، ابو جہل نے اپنے ساتھیوں سے کہا اتنے کم مسلمان، ان کو تو ہم رسی سے باندھ کر، اور ان سے مقابلہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں، ان سے جنگ کرنے کی بھی ضرورت نہیں، ان کو تو رسی سے باندھ کر ہم ان سے وہ نمٹ لیں گے۔ پھر کیا ہوا، پھر جنگ شروع ہوئی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ تھوڑا دکھانا اس میں حکمت کیا تھی، تو فرمایا کہ اس میں حکمت یہ تھی کہ رسول اللہ کو جو خواب دکھایا گیا تھا پہلے تو اس کی صداقت ظاہر ہو جائے کہ محبوب جو تمہیں تھوڑے دکھائے تھے نا، یہ دیکھ لیجئے کہ میں نے تھوڑا جو دکھایا تھا ایسے، اور فرمایا اس سے مسلمانوں کے دل مضبوط ہو جائیں، اور پھر تیسری بات یہ کہ کافروں کی جرت بڑھ جائے، اور وہ ایسا نہیں کہ مسلمانوں کو اگر زیادہ دیکھتے تو ان کی ہمت کم پڑ جاتی، وہ بھاگ جاتے۔ فرمایا کہ تاکہ وہ تھوڑی تعداد ان کو اس لیے دکھائی تاکہ وہ بھی مقابلے پر جم جائیں اور بھاگ نہ جائیں۔ یہ تو ابتدا تھی، لیکن جب جنگ شروع ہوئی تو پھر کافروں کو اللہ نے دکھایا کہ مسلمان تو اتنی تعداد میں آئے ہوئے کہ جن کو وہ رسیوں سے باندھ کر وہ چاہتے تھے کہ ہم ختم کر دیں گے، لیکن پھر وہ فرشتے بھی آ گئے اور وہ میدان جنگ میں صحابہ بھی تھے،
اور اللہ نے ان کی تعداد کو اتنا بڑھا دیا کہ پھر ان کی جو تفصیل ہے وہ چوتھے پارے میں بھی میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، اس کو علماء نے لکھا۔ تو یعنی اس کی وجہ یہ تھی، علماء کہتے ہیں تاکہ اسلام کا غلبہ ہو اور مسلمانوں کی نصرت اور شرک کا ابطال ہو اور مشرکین کی ذلت ہو اور اللہ کے محبوب کے معجزے کا اظہار ہو، کہ جو اللہ رب العالمین نے اس میدان بدر میں دکھایا کہ قلیل جماعت بھاری جماعت لشکر پر غالب آ گئی۔ یہ ہے اللہ کی مدد، کہ جب بندہ اللہ کی مدد پر بھروسہ کرتا ہے تو پھر اللہ اسے ہمیشہ کامیابی عطا کرتا ہے۔ تو بدر کے میدان میں ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے کہ یقین اللہ کی ذات پر جتنا مضبوط ہو، جتنا بھروسہ بندے کو اللہ پر ہو، تو پھر اللہ کی مدد اس بندے کے شامل حال ہوتی ہے، جیسے بدر کے میدان میں ہوئی۔ آج بھی ہمارا یقین اللہ کی ذات پر جتنا مضبوط ہو جائے، اتنی مدد اور اتنی نصرت اور اتنی اس کی مدد ہمارے بھی شامل حال ہوگی۔ آگے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، جب کسی فوج سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو جنگ کے دو آداب سکھائے کہ جنگ کرنے کے دو آداب کیا ہیں۔ پہلا ادب یہ سکھایا کہ میدان جنگ میں یاد رکھنا کہ مسلمانوں کو سب سے پہلے تو کسی جنگ کی تمنا یا آزمائش کی خواہش کرنی ہی نہیں چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھنی چاہیے کہ مسلمانوں کو جنگ یا کسی بھی آزمائش کی کبھی بھی کوئی بندہ یہ تمنا نہ کرے، لیکن اگر جنگ مسلط ہو جائے تو اب کیا لازم ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے مسلمانوں، اگر تم پر جنگ اب مسلط ہو گئی تو پہلا ادب یہ ہے کہ تم میدان جنگ میں ثابت قدم رہنا۔ اب تم بزدلی نہ دکھانا۔ اب بزدلی دکھانے والوں کے لیے کیا ہے؟ حدیث پاک سنیے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم دشمنوں سے مقابلے کی تمنا نہ کرو اور ہمیشہ فرمایا اللہ سے عافیت طلب کرو، اور جب دشمنوں سے مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو یاد کرو۔ اور جنگ میں ثابت قدم رہنے کی فضیلت بھی ہمیں ملتی ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے دشمن کے مقابلے میں صبر کیا یہاں تک کہ وہ شہید کر دیا گیا یا اس نے دشمنوں کو قتل کر دیا، اس کو انعام کیا ملے گا؟ میرے آقا فرماتے ہیں اسے عذاب قبر سے اللہ محفوظ رکھ دے گا۔ یعنی جو دشمنوں کے مقابلے میں گیا اور اس نے صبر کیا یا اس نے دشمنوں کو مارا یا خود شہید ہو گیا، فرمایا کہ فتنہ قبر سے اللہ اسے محفوظ رکھے گا، وہ فتنہ قبر میں مبتلا نہ ہوگا۔ دوسرا ادب میدان جنگ کا یہ سکھایا گیا کہ جب دوران جنگ تم نے کیا کرنا ہے؟ تم کافروں سے لڑ تو رہے ہو، لیکن یاد رکھو یہ وہ مقام ہے کہ یہاں پر بھی تمہاری زبان اور تمہارا دل اللہ کا ذکر کر رہا ہو۔ یعنی میدان جنگ میں بھی تمہیں اللہ کا ذکر کرنا ہے اپنی زبانوں سے۔ حضرت ابو مجلس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک پر روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں جب دشمن سے مقابلہ ہوتا تو میرے آقا کیا دعا مانگا کرتے تھے؟ دعا سنیے، میرے آقا یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ تو میری طاقت اور مددگار ہے، میں تیری مدد سے پھرتا ہوں اور تیری مدد سے حملہ کرتا ہوں اور تیری مدد سے قتال کرتا ہوں۔ میرے آقا یہ دعا کیا کرتے تھے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اللہ کے ذکر کی فضیلت بھی سن لو کہ اللہ کا ذکر بندہ جو زبان سے کرتا ہے اس کی اللہ کی بارگاہ میں کیا مقام ہے۔ فرمایا کہ اللہ رب العالمین اپنے نیک بندے کو انتہائی شدید حالت میں بھی اس نے ذکر کرنے کا حکم دیا۔ اس میں یہ تنبیہ ہے کہ انسان ہر حال میں اس کی زبان اور دل اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ فرمایا کہ اگر ایک شخص مغرب سے مشرق تک اپنے اموال کی سخاوت کرے، یعنی اللہ نے اس کو اتنا مال دیا ہو کہ مشرق سے لے کر مغرب تک جتنے لوگ رہتے ہوں ان سب کو بانٹے، یعنی اتنا مال ملا ہوا ہو۔ اور فرمایا دوسرا شخص کہ جو مشرق سے لے کر مغرب تک
اتنی اپنی تلوار سے جہاد کرتا جائے کہ وہ اللہ کے دشمنوں کو مارتا جائے، تو فرمایا یہ دونوں کا تم نے سن لیا تو سنو تب بھی اللہ کا جو ذکر کرنے والا ہے وہ زیادہ اجر والا ہے بنسبت ان دونوں کے، یعنی جو اللہ کی راہ میں زیادہ مال دے مشرق سے مغرب تک یا مشرق سے مغرب تک جو قتال کرے، فرمایا ان دونوں میں جس کا مقام زیادہ ہے فرمایا وہ اللہ کے ذکر کرنے والے کا ہے اور اس کا اجر بھی اللہ کی بارگاہ میں زیادہ ہے۔ یہاں پر یہ بھی علماء نے لکھا کہ دوران جنگ کیونکہ زبان سے ذکر ہو سکتا ہے، دل سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ دوران جنگ وہ دل جو ہے وہ سامنے مقابلے والے سے مشغول ہوگا، لیکن زبان وہاں پر بھی ذکر سے کر رہے۔ تو یہاں اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ جب ذکر کی اتنی فضیلت ہے تو جو لوگ اپنی زبانوں کو جو امن میں ہوتے ہیں بالکل صحیح ہوتے ہیں، لیکن وہ فضول لغویات میں یا اپنی زبانوں کو گانوں سے یا بیہودہ گفتگو سے تر رکھتے ہیں، ان کے لیے کتنا بڑا پیغام ہے کہ دوران جنگ جہاں انسان کے ہوش وہ ٹھکانے نہیں ہوتے، بس اسے یہی ہوتا ہے کہ یا بچوں گا یا مار دوں گا، دو میں سے ایک ہی کام ہوگا، یا شہید ہو جاؤں گا یا غازی ہو جاؤں گا، لیکن اس مقام پر بھی اللہ نے کہا کہ تم نے میرا ذکر کرتے رہنا ہے۔ تو ہم تو پھر کتنے اٹے کٹے اور بالکل صحیح سالم ہیں، تو ہمیں تو اللہ کا ذکر کتنا کرنا چاہیے، یہ اس آیت سے ہمیں پیغام مل رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم کا نور عطا فرمائے اور کثرت سے صبح و شام ہمیں اللہ اپنا ذکر کی توفیق عطا فرمائے اور ایسا ذکر کی توفیق عطا فرمائے کہ ایک اللہ کے ولی کا یہ سنا کہ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں حضرت ثابت بنانی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مالک اگر کسی کو مرنے کے بعد قبر میں نماز پڑھنے اور قرآن کی اجازت دے تو مجھے عطا فرما۔ ان کا جب وصال ہوا تو قبر میں جیسے وہ گئے اور جیسے ان کو دفنا کر لوگ ہٹے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ بھی پھر نظارے کرواتا ہے، ان کی قبر کی ایک اینٹ سڑک گئی اور لوگوں نے دیکھا قبر میں وہ کھڑے ہو گئے، وہ نماز پڑھنا اور قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ تو یہ ہے اللہ کا ذکر کہ بندہ جب جس چیز کی رب سے گمان رکھے گا تمنا کرے گا وہ اللہ اتنا کریم ہے کہ اسے وہ قبر میں بھی عطا کر دے گا اور محشر کے میدان میں بھی۔ تو ہم اپنے رب سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی کثرت سے ذکر کرنے والا بنا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں قرآن حکیم کا نور عطا کر دے، اس کی معرفت عطا کر دے، اس کا حق عطا کرنے والا بنا دے، اس کے حق کو سمجھنے والا بنا دے، اس میں غور و فکر کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ قرآن کی برکتیں، رحمتیں، عزتیں ہمیں نصیب فرما، قرآن کا نور ہماری زندگیوں میں عطا کر دے، اسی قرآن کا نور ہمیں قبر میں نصیب فرما، کل محشر کے میدان میں نصیب فرما، اس قرآن کو ہماری شفاعت کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمارے گناہ معاف کر دے، ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، میرے آقا کی تمام امت کی مغفرت فرما۔ اس درس قرآن میں یہ جتنے حاضرین موجود ہیں یا اللہ ان کے دلوں میں جو مرادیں ہیں پوری فرما دے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم برحمتک یا ارحم